ویلکم بیک ناظرین. جی ناظرین, ہمارا اس وقت پروگرام چل رہا ہے کوئز پروگرام, جس میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ بی بی معصومہ قم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے, جس کا آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ کا جواب صحیح ہوا تو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں بہت ہی اچھی سی کتاب سیرت الامیر المومنین علیہ السلام, قرآن دازی کے ذریعے. جس کا بھی سوال کا جواب صحیح ہوگا پھر ہم اس کے قرآن دازی کے ذریعے پروگرام کے آخر میں ان کا نام نکالیں گے. جی پروگرام میں ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسٹار بول رہی ہوں لیسٹر سے. جی آپ کو بہت خوش جی میں نے سوال کا جواب دینا ہے. جو بی بی معصومہ قم کی والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی اور آپ نے جواب بتایا. اگر آپ کا صحیح جواب ہوگا تو ہم آپ کا نام لسٹ میں شامل کر لیں گے اور پھر پروگرام کے آخر میں آپ کا قرآن دازی کے ذریعے نام نکالا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. اس موقع پر آپ کچھ پیش کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں جی بس چلیں, سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ہے. تو اسی کے ساتھ میں ابھی کال نہیں ہے تو میں ایک موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوں. سسٹر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بی بی نے جو سفر کیا تھا قم تک, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم بریک میں گئے اس سے پہلے اپنے پولیٹیکل سچویشن تو یہی ہے کہ ہم بی بی سے سیکھے اور ہم معصومین علیہ السلام سے سیکھے کہ ظلم کا کیسے سامنا کرنا ہے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر یاد ہوئے تو کہ بی بی کو خط آیا تھا اپنے بھائی کا. اوکے, جو قافلہ تیار ہوا تھا وہ 2 قافلے تھے. ایک میں بی بی اپنے بھائی 5 بھائی اور نیفیوز بھتیجے سب 23 پیپل 23 لوگ ساتھ چلے تھے, جس پہ حملہ ہوا تھا مرو میں. اور ایک قافلہ امام کا ہی, بھائیوں کا, بھتیجوں کا, رشتہ داروں کا, چاہنے والوں کا 12,000 کا قافلہ تھا. تو 2 قافلے نکلے تھے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ. امام رضا ولی خدا ہے, حجت خدا, وہ اللہ وہ راز جانتے ہیں. لیکن امام نے جو یہ قافلے تیار کیے اور نکلے تو یہ 12,000 کے قافلے پہ حاکم کا حملہ شیراز میں ہوا تھا. تو بی بی معصومہ کے سامنے اس کے 23 اور یا 22 گھر والوں کی شہادت ہوئی ہے, جو قم سے 10 مائل دور تھا اور 30 مائل سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ بی بی نے یہی دیکھا جو بی بی زینب سلام اللہ نے دیکھا, آنکھوں کے سامنے بھائی بھتیجے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن بتاتے کہ جب مامون امام رضا کو لے کے گیا تھا تو انہوں نے یہ مامون کا یہ ارینجمنٹ تھا کہ امام کو کوئی بھی محب کے ٹاؤن سے نہیں لے گئے تھے. حالانکہ کوفہ میں امام کے محب تھے, قم میں امام کے محب تھے. اسی طرح سے بی بی معصومہ بالکل الگ راستہ لیا. جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے تھے بی بی کا قافلہ وہاں سے گزرتا تھا. اور بی بی تبلیغ کرتی تھی. آپریشن جو ظلم امام رضا کو حالانکہ ولی عہد بنا کے رکھا گیا تھا, لیکن اس کے پیچھے جو سازش تھی, جو پلانز تھے, وہ بی بی بتا رہے تھے. اسی لیے جب بی بی کا قافلہ موو پہنچا تو کہا گیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور اسی لیے مامون کے لشکر نے بی بی کے قافلے پہ حملہ کیا تھا. تو ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ جو حکمران تھے وہ بہت ہی کوشش کر رہے تھے کہ حقیقت سامنے نہ آئے. جیسے آپ نے کہا آج بھی میڈیا پہ جو پابندی ہو رہی ہے اس کو خاموش کرنے کی جو چالیں چلی, کیونکہ وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے نا, لوگوں تک نہ پہنچے. پاور میں ہوتے ہیں وہ پاور ہنگری ہوتے ہیں, اپنے پاور کے لیے اپنے عہدے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, انسانیت کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں, کس پہ چلاتے ہیں, بچے ہیں یا بڑے ہیں یا عورتیں ہیں یا ضعیف ہے. تو بی بی کا سفر بھی یہی تھا کہ بی بی ایک پولیٹیکل موومنٹ, جیسے بی بی زینب سلام اللہ ایک پولیٹیکل موومنٹ, ایک قافلہ لے کے نکلے تھے جنہوں نے بعد میں ایک ریولیوشن, ایک انقلاب لائی ہے.
इसी तरह बीबी मासूमा, क्योंकि वरना लोगों को पता न चलता, वो समझते कि हुक्मरान तो इमाम रजा के चाहने वाले थे, वली अहद थे, पता भी नहीं चलता कि उन लोगों ने ही जुल्म क्या किया दिया है। जी, जुल्म जो है वाक़या करबला पे खत्म नहीं हुआ है, वहां से लेके और आज तक के जमाने में। बिल्कुल, इमाम हुसैन के मानने वाले आज भी शहीद हो। बिल्कुल, आप देख लीजिए इराक में देख लें, आप शाम में देख लीजिए, पता नहीं देखो कहाँ कहाँ से ये निकलते हैं। अभी ये यजीदी निकले हैं, 14 साल के बाद एक कौम निकली जिसका नाम यजीदी है। देखो, तो ये ऐसे ही अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ये मर्द खत्म नहीं होते, दुश्मनियां चल रही हैं। जी बिल्कुल अभी तक आज तक खत्म नहीं हुआ, स्पेशली सादात के साथ चुन चुन के जो सादात पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन बनो अब्बास के ज़माने में तो सादात के पर जुल्म की जो है इंतहा ख़त्म हो गई, यानी दीवारों में चुने गए हैं बाकायदा, और उनके खून से जो है वो दीवारें तामीर की गई हैं, गारा बनाया गया। तो इतना कहते हैं कि बनो उमैया के ज़माने में भी इतना जुल्म नहीं जितना बनो अब्बास जी उनके ज़माने में उन हुक्मरानों ने। और एक तरफ वो ये नारा ये लगाते थे कि हम जो है वो मुहिब अहले बैत है, और दूसरी तरफ जो है वो अंदर से दुश्मनी और अंदर से जो है पूरी अकाबत और ये पूरी जो हर तरह की उनको कत्लो, ये ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल, मुनाफिक जब भी मना किया गया। जी सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहती थी कि बीबी मासूमा इसके बाद बीमार हो गई है, तो उन्होंने क्या पूछा कि यहाँ से कुम कितना दूर है जी। और वो कुम में आए, 17 दिन रहे, शहादत हुई, क्योंकि बताया जाता है कि वो वहाँ ही बीबी को सावे, जहाँ बीबी के भाई पे हमला हुआ था, वो इलाके, वो गांव का नाम सावे था, तो वहां से उसने पूछा कुम कितना दूर है, तो बीबी की मंजिल ही कुम थी, और बीबी की और उस बीबी को जहर भी दिया गया था खाने में मिला के। तो इसीलिए उसके बाद जब बीबी की शहादत हुई और बीबी दफन हुए कुम में, उसके बाद कुम का नाम ही कुम मुकद्दस बन गया। तो ऐसे बीबी कुम आई, लेकिन ये मसलहत इलाही थी और इसमें राज था। मौला रजा का भी इसमें काम था कि उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की, ये काफिले चले, और सादात कुम में सादात तो इमामजादे और इमामजादिया की 200 से ज्यादा कब्रें हैं। शिराज, ईरान सारा इमामजादों से भरा हुआ है। इतने जुल्म किए गए हैं, बनी अब्बास ने इतने खून बहाए हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे आपको सादात की कब्रें मिलती है। बिल्कुल जी, इसीलिए उसे जन्नत का जो है वो कहा गया कि दरवाजा। बिल्कुल, और जो लोग जिन्होंने ये सादत हासिल की उन्होंने यकीनन इस चीज़ को महसूस किया होगा कि वो खुम की हवाओं में वाकई आपको ऐसी रहमत और सुकून, और जब मासूमा खुम के रोजे में आप जाएं तो बस आपको लगता है वाकई आपको जन्नत की भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है, बस आप वहीं पे अगर रुक जाएं तो लगता है। मासूमा खुम की बात हो रही तो आप उन लोगों के लिए भी दुआ करवा दीजिए जो उनकी ज़ियारत उनको नसीब नहीं। इलाही आमीन, क्योंकि ये मैं तो समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा वहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन जितने दिन भी वहाँ पे मैंने गुजारे हैं मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि बाकी जन्नत का टुकड़ा यहीं पर है। वहाँ की फ़ज़ाओं में आपको सलामती, रहमत नज़र आती है। और मासूमा खुम के जब आप रोज़े में जाएँ तो एक अजीब समा होता है कि कहीं पर जो है वो नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कहीं पर तस्बीह, कहीं पर लोग सजदे में हैं, कहीं, और सबसे बड़ी बात कहीं पे मजलिसें हो रही है। बिल्कुल ऐसा माहौल है कि बस आपको लगता है कि जन्नत जो है यहीं पर आकर पूरी खत्म हो गई है, और तमाम आपकी तकलीफें, तमाम हाजात, तमाम परेशानियां, ऐसा लगता है कि बस ये बीबी अपने दामन में समेट के ले गई हैं। और मैं दुआ करती हूँ जो जो इस हाजत को अपने दिल में रखते हैं वो जरूर उनके जो है वो जियारत को जाएं, और ये पूरे दावे के साथ है कि वो जो भी जाएगा वो अपनी मुरादें जरूर पाएगा वहाँ पर। इलाही बीबी हैं ऐसी कि वो हर एक की करीमा है, वो हर एक के लिए रहमत है, हर एक के लिए जो है उन्होंने मुश्किलात की जो है वो कुशाई करी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, ये आपका वक्त है। हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसको आपने जवाब देना है। सवाल ये है कि बीबी मासूमा कुम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है। हम आपको बहुत ही बेहतरीन एक किताब देने जा रहे हैं, सीरतुल अमीरुल मोमिनीन। तो आप फोन कॉल्स करके
اپنے جواب ضرور ریکارڈ کروا دیجیے کیونکہ بالکل چند لمحے رہ گئے ہیں, تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے, تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہم کو واپس لے جانی پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ کتاب آج آپ کو تحفے کے طور پہ دے دی جائے. جی بالکل, تو ضرور فون کیجیے. جی ایک امام کا اور مختصر سا قول ہے مجھے بہت پسند آیا تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ضرور. جو بے پرواہ ہو کر گناہ کرے اور حیا کے پردے اتار دے, خدا اسے ذلیل اور بے حس کر دیتا ہے. دیکھیے زندگی میں شرم و حیا کا کتنا بڑا کردار ہے. بالکل, کہ جس انسان میں حیا موجود ہوگی تو وہ گناہ کرتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچے گا. بالکل, حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ میں حیا نہ ہو, کیونکہ جب حیا ہوگی تو آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, شرم محسوس کریں گے گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے اور ہم جو ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے حکم عدولی کر رہے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور حیا کو انٹر کرنا مجھے لگ رہا ہے ماں باپ کا کام ہے کہ بچپن سے بچوں کے دلوں میں جو ہے ہم اتنی حیا ڈال دیں کہ وہ خدا نہ خاصا سوچے بھی نہ گناہ کے اس کے لیے. جی دوسرا مولا کا قول ہے, جو اپنے امور میں دوسروں سے مشورہ نہ کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اتنا ضروری ہے دوسروں سے مشورہ کرنا. میرے خیال سے اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعی جو ہوتی ہے بعض اوقات مشاورت وہ کافی بہتر رہتی ہے, کیونکہ ہر ایک کے دماغ جو ہے اپنے طور پہ, اگر جو آپ کے صحیح معنوں میں آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے. ہر کسی سے میرے خیال میں مشورہ لینا بھی نہیں چاہیے آج کل کی دنیا میں تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ جو آپ کے بالکل قریبی حلقے میں جن پہ آپ پوری طور پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے. اور سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی امور ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا, کیونکہ ہمارے تو سب سے بڑے جو ضامین اور ہمارے حامی مددگار ہیں وہ یہی اہل بیت اور قرآن ہے, تو وہاں سے مشورہ لیں, اور پھر اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء کرام اور ان سے جو ہے ہمیں پتہ ہے انکساری پیدا ہوتی ہے. کسی سے وہ نہیں لے کے مشورہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت, اور بعض اوقات نقصان اٹھاتے ہیں. اپنے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھے. اور بزرگوں سے ایک تو مشورہ لیں گے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اور یہ دیکھیں کہ بزرگوں کا کتنا دل بڑا ہو جائے گا اس بات سے, اس کو عزت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, اور ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے. نہیں بالکل نہیں, ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے. جی بالکل. اچھا مولا آگے فرماتے ہیں, دنیا ایسا بازار ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو کوئی نقصان اٹھاتا ہے. بالکل, اب یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا لے دنیا سے یا کوئی نقصان کر لے. بالکل بالکل, ظاہر سی بات ہے. دنیا چند روزہ ہے. بالکل, مولا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ زندگی کیا ہے, تو مولا نے کہا کہ ہتھیلی میں تم جو ہو ریت لو اور اس کو گرا دو, زندگی یہ ہے. بالکل بالکل مختصر. اور یہ زندگی آزمائش گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے, کیونکہ اس کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے, اس کے لیے تو یہ انبیاء کرام یہ سب, لیکن انسانوں کی باقاعدہ جو پرکھ ہے وہ اس کے لیے آزمائش کا جو ہے وہ دنیا ہے, تاکہ اس مختصر سے دنیا میں ٹائم میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم کتنے میرے احکامات پہ چلتے ہو, کتنے مجھے جو ہے وہ اپنے باتوں میں یاد رکھتے ہو, عہد میں یاد رکھتے ہو, کس طرح اپنے آپ کو نیک رکھتے ہو, تو کس طرح جنگ نفس کے ساتھ کرتے ہو, کس طرح شیطان کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرتے ہو. یہ بالکل ہمارے لیے جو ہے آزمائش گاہ ہے. کال آپ کی آئی ہے تو لے لیجیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں بیلجیم سے زہرا بات کر رہی ہوں. تو میں نے ویڈیو لگا آپ کا سوال سنا تو میں جواب دینا چاہتی تھی. جی بسم اللہ. جی السلام کی والدہ والدہ کا نام حضرت ام المؤمنین. بہت شکریہ آپ کا. جی زہرا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی بی بی معصومہ قم کے بارے میں یا ان کے بھائی امام رضا علیہ السلام کے بارے میں؟ جی میں ان کی ولادت کی آپ سب کو, ہدایت کی پوری ٹیم کو جی بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت مبارک ہو. جی خدا آپ کی تمام دلی حاجات اس خوشی کے موقع پر اور ساری پریشانیاں آپ کی دور فرمائے. الہی آمین. جی سسٹر, ہم سلسلہ پھر آگے بڑھاتے ہیں. کال کی طرف تھے آپ کو بات, آپ نے کوئی ایک اور کال؟ اچھا میں شیئر کر لوں. جی جی ضرور. جی بہت بہترین مولا کا کال ہے.
ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور فرمایا مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. مولا نے فرمایا دل کی خواہشات کی مخالفت کرو. بے شک, یعنی اپنی نفس کو ترک کرو, جو کہ بہت مشکل کام ہے. جی. سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا جو ہے وہ دشمن باہر نہیں, دشمن اندر ہی ہوتا ہے, کیونکہ تم ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے ہو. جی تو یہ دیکھیں مولا کتنا اچھا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو ترک کرو, کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی نظر سے کبھی نہیں انسان بچ سکتا. بالکل. تو اور آگے فرماتے ہیں مولا جو گناہگار اپنے گناہ کو ترک کر کے توبہ نہ کرے وہ مغرور ہے, اور جو خدا کے سامنے برائی کا دعویٰ کرے وہ نابود ہوگا. بے شک, بے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, گناہ کو اگر ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً اس نے بھیجا گناہ کر کے فخر کرے کہ میں نے, بہت سارے لوگ ہیں نا جسٹیفائی کرتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ یہ ریزن تھی وہ ریزن تھی, اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن گناہ کی کوئی ریزن آپ نہیں دے سکتے, گناہ ہی ہے, اور آپ نے اگر اس کا ارتکاب کر لیا تو گناہ گار ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور اس عدالت میں اپنے آپ کو صاف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل, بہت بہترین. یہاں پہ اس موقع پہ میں امام جعفر صادق کا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک قول بتانا, خاص طور پر قم کے شہر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شہر کے بارے میں بتایا تھا اپنے زمانے میں. یہ اپنے قول تھا یہ کہ ایک زمانے میں جو ہے کوفہ اور نجف جو ہے وہ مومنین سے خالی ہو جائے گی, اور علم کے چرچے وہاں سے اس طرح سے غائب ہو جائیں گے کہ جیسے سانپ اپنے بل میں گھس کر غائب ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ نجف میں جو حالات ہیں لوگ وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, اور پھر یہ علم اس شہر میں ظاہر ہوگا جس کو قم کہتے ہیں, اور وہ علم و فضل کا شہر کہلائے گا, اور اس شہر کے رہنے والوں پر خدا کا سلام ہوگا, اور یہاں کے لوگ فقہ اور عالم ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس شہر کے رہنے والے ہمارے قائم کے ناصر و مددگار ہوں گے. اور پھر وہی بات کے فرمائے گا کہ کسی ظالم اور جابر نے اگر اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا تو خدا اس کو ایسے پگھلا کر رکھ دے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. سبحان اللہ. جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ قم کا ہی باجی نے کہا تو میں بھی یہ بتا دوں کہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ 313 امام کے اصحاب ان کے ساتھ آئیں گے. اس میں حدیث میں لکھا گیا 30 سے زیادہ صرف قم میں سے نکلے. ماشاءاللہ. تو قم یہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. اور پتہ ہے یہ سب بات ہم نے کی. ایک اور بھی حدیث ہے جس میں امام نے کہا من زار فاطمہ فلہ وجب الجنہ, کہ جس نے فاطمہ معصومہ کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے. لیکن امام صادق نے ایک بہت ہی بڑی بات کی ہے, اور امام نے کہا کہ عارفہ بے حق کے ہاں, بالکل معرفت کے ساتھ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم فاطمہ کی معرفت کو حاصل کریں. اور پتہ ہے مجھے ایک بات یاد آئی, جیسے اپنے حدیث میں کہا کہ قم میں علماء اور فقہا ہو گئے تو آیت اللہ کل پائی گانے اللہ اس کے درجے کو بلند کرے. 90 ایئرز کے ہو چکے تھے, لیکن جب وہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ کے روزے پہ جایا کرتے تھے تو اتنے ہمبلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آپ 90 ایئرز اولڈ ہو اور معصومہ تو 28 سال آپ کی بیٹی کی طرح ہے, آپ ایسے تواضع سے یہاں کھڑے ہو. تو آیت اللہ گل پائی گانی کا جواب کیا تھا کہ اگر آپ کو معرفت فاطمہ معصومہ ہوتی تو آپ مجھے یہ سوال تو یہ فاطمہ کے معصومہ امام نے کہا ہے, 8ویں امام نے کہا جس نے معصومہ کی زیارت کی, امام نے ٹائٹل دیا ہے کہ معصومہ کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے. ہمیں کتنی جگہوں پہ ملتا ہے, امام نے کہا ہے جیسے کرامات میں معجزات میں ہمیں ملتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو بھیجتے تھے معصومہ کے دروازے پہ, جو امام کے حجت خدا کے دروازے پہ جاتے تھے اپنا دوا لینے, اپنی پریشانیاں لے کر. تو امام کہتے تھے جاؤ معصومہ سے, امام ڈائریکٹ کرتے تھے. یہ معصومہ کا مرتبہ ہے, اسی لیے تو معصومہ شدت سے پوچھتے تھے کہ قوم کہاں ہے. معلوم تھا مجھے جا کے قوم میں حرم معصومین بنانا ہے. تو یہ بھی معصومہ. اور
अगर हम ये सारी बात का एक कंक्लूजन ले आए ना कि बीबी मासूमा को हम कैसे हमारा रोल मॉडल बनाए, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो वह है कि हमें देखना है उनका सबमिशन टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कैसे अल्लाह की राह में उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ। और दूसरा इताअत, ओबीडियंस ऑफ इमाम ऑफ द टाइम, इमाम वक्त को उन्होंने कैसे वो दर्जा दिया, कैसे उसकी इताअत की, कैसे उसकी मदद की। और ये हमें यानी देखिए एक खत भेजा इमाम रजा ने और आप पूरे काफले के साथ तैयार होके जगह जगह पे खुतबा दिया, लोगों को आगाह करना, इमाम के मिशन को जो है आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये मिलता है कौन थी, मुहाफिज वलीउल्लाह बीबी ज़हरा सलामुल्लाह, मौला अली के बाद हर घर पे जाके दस्तक देते थे। उसके बाद हमें मिलता बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह जो हाफिज इमामत थी, इमाम सज्जाद को बचाया, इमाम हुसैन का मिशन आगे बढ़ाया। और वैसे ही बीबी मासूमा है कि जिन्होंने विलायत की इतनी मदद, और हम सबका यही फर्ज है। बिल्कुल रोल मॉडल है हमारे लिए, रोल मॉडल है, क्योंकि हम भी एक इमाम के मुंतजिर हैं, हम भी और वक्त ऐसा आ रहा है, हम अभी सिचुएशन को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या नहीं हो रहा है, जुल्म हो रहा है हर तरफ। बिल्कुल, अपने आप को संवारना है, ओबीडियंस ऑफ इमाम, सबमिशन टू अल्लाह, और अपने आप को तैयार करना है। ये तो हमारी कि बीबी एक जवान थी, ये भी हमें याद रखना चाहिए। शी वाज अ यूथ, नहीं कि कोई बूढ़ी औरत थी, जवान थी, उसके भी ख्वाहिशात होते। अभी आपने एक हदीस सुनाई कि सबसे बड़ी बात अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बीबी भी एक जवान औरत थी, उसके भी ख्वाहिशात होते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे अपने आप को माँ की तरबियत से, भाई की सोबत से अपने आप को कैसे संवारा, कैसे अपने आप को, और एक जवान होके कैसे अल्लाह की राह में सब कुछ गवाया, कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान। ऐसे हम देखें तो अगर वो मरने के लिए ही घर से निकले और कुम में दफन होने के लिए ही आए, लेकिन आज कुम को कुम मुकद्दस बना दिया। बस तो यही कहाँ मदीना मुनव्वरा और कहाँ कुम, आप सोचें तो सफर का। लेकिन सिस्टर बहुत खुशनसीब है कि देखें हम इस दर से वाबस्ता हैं। उनके भाई हैं, उन्होंने 3 जगह वादा किया कि मैं शफात करवाऊंगा, एक तो नज़ा के आलम में, और एक कब्र में, अगर मैं गलत नहीं शायद कब्र में सवाल जवाब पे एक पुरस्कार, ठीक है, और उनकी बहन है वो भी शफात करवानी है। लेकिन हमें सबसे पहले अपने वाजिबात पर भी नजर रखनी होगी कि हम उस वक्त अपने इमामों को, मासूमीन को शर्मिंदा ना होने दें, कि मौला ये ना कहें कि तुम आ तो गए लेकिन तुम्हारे वाजिबात तो कंप्लीट है नहीं, नमाजें पूरी नहीं है, रोजे हमारे नहीं है। जैसे गरीबों की मदद है, हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल अल्लाह को हम पे पहले जो है पूछ गछ की जाएगी, फिर हमारी शफात होगी। तो कोशिश करें कि अपने वाजिबात को सबसे पहले अदा करें, ताकि हम जिनके चाहने वाले हैं उनको शर्मिंदा ना होना पड़े हमारी वजह से। बस प्रोग्राम का वक्त बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो गया है। आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसर सा कोई पैगाम देना चाहें, फिर हम आपसे कुरानदाज़ी के ज़रिए एक खुश नसीब का नाम उठवाएंगे। वो मैसेज तो यही है, जैसे हमने कहा अपने शफात का भी कहा कि पहले वाजिबात की जरूरत है, और हमने बीबी हमीदा का भी जिक्र किया था। तो बीबी हमीदा ने भी यही कहा था कि इमाम सादिक जब डेथ बेड पे थे तो लास्ट इमाम का मैसेज किया था कि मेरी शफात उन लोगों को नसीब नहीं होगी जो नमाज को हल्की समझे। तो वाजिबात नमाज ये बहुत जरूरी है, और वैसे ही रसूल अल्लाह ने कहा कि शफात हासिल होगी, शफात आपको जन्नत में ले जाएगी, लेकिन शर्त है कि मेरे औलाद से मोहब्बत करें। तो कुल्ला सल्लुकुम अलैहिम अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। माशाअल्लाह, तो ये मैसेज यही है कि हम बस बीबी मासूमा के जरिए से, उनके वसीले से हम अल्लाह से दुआ करें कि हम भी ऐसे बने कि शफाअत के लायक अपने आप को बने। बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम बज़्म निसा की तरफ से आपसे बहुत खुसूसी तौर पर बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ी इल्मी गुफ्तगू की, माशाल्लाह से बहुत मुस्तफीद हुए होंगे लोग आपकी नॉलेज से। अच्छा, अब आप सवाल का सही जवाब अपने
طریقے سے بتائیے. ہاں آپ جواب بتائیے پھر اس کے بعد اٹھائیں. جی بی بی معصومہ کی ماں کے کئی نام ہیں، لیکن جیسے لوگوں نے بتایا نجمہ ایک نام ہے، تو یہ اور ام البنین بھی اس کا ٹائٹل ہے. جب امام رضا پیدا ہوئے تھے تب ام البنین بیٹے کی ماں اس کو ملا تھا، اور امام کاظم نے اسے طاہرہ بھی نام دیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی آپ بسم اللہ کر کے ایک خوش نصیب کا نام نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے جو خوش نصیب ہیں رباب فاطمہ مانچسٹر سے، آپ یہ کتاب جیت گئی ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کنٹرول روم میں فون کیجئے، اپنا ایڈریس دیجئے، تو یہ کتاب آپ کو جو ہے یہ پوسٹ کر دی جائے گی. آپ کو بہت بہت رباب مبارک ہو. بہت مبارک ہو، لیکن اس پرومس کے ساتھ کہ آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو آپ اپنی امی سے کہیے، وہ آپ کو سنائیں گی ضرور. آپ کو اس وعدے کے ساتھ یہ بک ملے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. جی سسٹر بالکل آخری وقت رہ گیا ہے، تو آپ کچھ ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ بس اس اپنے پروگرام کے اختتام میں بس یہی اپنے ناظرین کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج جن بیبی کا پروگرام ہم لوگوں نے کیا ہے، بس یہی دعا ہے کہ ہم سب کو ان کی جو ہے وہ قدر منزلت کے بارے میں پتہ چلے، ہم زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں جانیں، اور پھر ان بیبی کی جو ہے ہم سب کو ان کی معرفت کے لحاظ سے جو ہے وہ شفاعت نصیب ہو. اور بس چلتے چلتے امام علی کا یہ قول آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح سے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. تو اپنی سوچ کو بھی صاف رکھیں، اپنے دماغ کو بھی صاف رکھیں، اور پھر ہمارا عمل بھی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بس ناظرین دعا گو ہوں کہ جتنا بھی وقت ہم نے یہاں پہ گزارا، درس سنا، درس لیا، ان سب چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح معنوں میں امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھی اور مددگار فرمائے. ہمارے امام زمانہ حجت القائمہ علیہ السلام کے ظہور میں آسانی اور جلدی فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور بحیثیت خواتین ہونے کی ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ جیسا ہمارا خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے. اللہ ہمارے مقدس مقامات کی تو حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں، شام میں، عراق میں، فلسطین میں، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ان سب ظالموں کو نیست و نابود کر کر ہمارے مومنین کی تو حفاظت فرما. آمین. اسی کے ساتھ آخر میں دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.